السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کا میزبان ذہن آسی اور آپ دیکھ رہے ہیں پی او وی پاکستان۔ آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے ان سے بہت زیادہ لوگ محبت بھی کرتے ہیں، لیکن نفرت کرنے والوں کی بھی خاصی زیادہ تعداد ہے، اور یہ پاکستان کے بڑے نامی گرامی پولامسٹ ہیں، اور ان سے آج بات کرتے ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں، کیسر احمد راجہ صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام جناب، کیسے ہیں سر؟ اللہ کا شکر جی، بالکل ٹھیک سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد دی جا رہی ہے، یہ جو پروویژن تھی خواجہ سراج جو ٹرانسجینڈر ایکٹ تھا، اس حوالے سے آپ کو سینیٹر مشتاق صاحب کو ایک ٹرینڈ پہ بھی آپ رہے ہیں، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، تو سب سے پہلے ہم بھی آپ کو مبارکباد دیتے ہیں اور پھر اس پہ کھل کے چرچا کریں گے۔ اور کچھ سوال ایسے ہیں جو مخالف پارٹی جو ہے وہ اپنی پریس کانفرنس میں بھی اور کئی ڈیجیٹل پلیٹ فارمز میں اٹھا رہی ہے آپ لوگوں کے بارے میں، ہم وہ بھی بات کریں گے تاکہ یہ بات کلیئر ہو سکے کہ سوال ان کے ہیں، میں نے آپ تک ماڈریٹ کرنے ہیں اور آپ نے اس کا جواب دینا ہے، تو سوال سخت بھی ہوں گے، تو اگر آپ نے غصہ کرنا ہے تو آپ کو اجازت ہے، آپ کر سکتے ہیں، اگر آپ نے نہیں کرنا دین بھی آپ کو اجازت ہے، لیکن میں سوال ایکچولی آپ کے کام سے واقف ہوں، میں آپ سے کسی ہلکے سوال کی توقع بھی نہیں کروں گا، جی سر، وہ آپ کے وقت کا ضیاع ہوتا ہے، آئی انڈرسٹینڈ دیٹ۔ اچھا سر، سب سے پہلے تو ہم جو یہ ایکٹ ہے ٹرانسجینڈر ایکٹ، اس بارے میں بات کریں گے، وہ کون سی پروویژنس تھیں جب یہ ایکٹ آیا، یہ بل آیا، جس کو پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کو لگا کہ یہ جو پروویژنس ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے، دین پہلے تو وہ بتائیں۔ دیکھیے، اس میں ایک تو چیز سیلف پرسیپشن کی جو جینڈر آئیڈینٹی ہے وہ انر موسٹ فیلنگس کی بیس پہ انہوں نے لکھ دی، پھر اس کے بعد انہوں نے جو ٹرانسجینڈر کی ڈیفینیشن ہے اس کے اندر انٹرسیکس بھی لکھ دیا، اس کے اندر خواجہ سرا بھی لکھ دیا، اس کے اندر پھر فردر 4-5 قسمیں لکھ دیں کہ ٹرانسجینڈر وومن، ٹرانسجینڈر مین، اور حتیٰ کہ یہ کہ جو آدمی اپنی سیلف پرسیپشن کی بیس پہ خود کو یعنی کہ وہ ڈکلیئر کر دے، وہ یعنی کہ سارے کے سارے یہ چیزیں، اور پھر جائیداد کی آگے تقسیم جو ہے وہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہوگی، وچ از فیئر انف، لیکن اگر اسلامی اصول تو کلیئر ہیں کہ مرد کو کیا ملنا ہے، عورت کو کیا ملنا ہے، باقی رشتہ داروں کو کیا ملنا ہے، تو اس میں اگر ایک بایولوجیکل میل ہے وہ فیمیل اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتا ہے انر موسٹ فیلنگ کی بیس پہ، اور وائس ورسا، تو پھر یعنی اس سے شرعی احکام، سوشل فیبرک، سوسائٹی، فیملیز، یہ سارے کے سارے نظام سے دھرم برہم ہونے والے، یہ ہمیں اس سے پرابلم تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ فیڈرل شریعہ کورٹ نے ہماری اس صدا کو سنا اور یہ اب ختم ہو گیا ہے۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ کیس چل رہا تھا اس دوران بھی شہزادی رائے جو بڑی سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اس حوالے سے، اور اس کیس کو بڑا باریکی سے وہ دیکھ بھی رہی ہیں اور پیروی بھی کر رہی تھیں، اس کیس کے دوران ان کے اوپر حملہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیا آپ اس پہ کوئی آپ نے آواز اٹھائی؟ کیا آپ نے کوئی ایبسلیوٹلی دیکھیں، میں حملہ تو بڑی یعنی ایکسٹریم لیول چیز ہے نا، اس کی تو ہر حالت میں کنڈمنیشن ہے۔ میرا تو یہ کہنا ہے کہ کوئی آدمی کسی کی اجازت کے بغیر اس کے گھر بھی اگر جاتا ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ میں نے اس وقت بھی آواز اٹھائی، میری پوری سپورٹ اس معاملے میں شہزادی رائے کے ساتھ ہے کہ یہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ حد یہ کہ بہت سے لوگوں نے مجھے کہا بھی کہ نہیں دیکھیں، اس نے پہلے ایک ویڈیو بنایا تھا کہ وہی آدمی بتانا تھا، اور یہ 2000 روپے کے بڑے ہنس کے باتیں آپس میں ہو رہی تھی۔ آئی ڈونٹ کیئر کہ پہلے کیا باتیں ہو رہی تھیں، ایون اگر وہ شخص پہلے شہزادی رائے کی اجازت سے شہزادی رائے کے گھر گیا تو دیٹ از شہزادی رائے پروگیٹو، لیکن جب دروازہ بند ہے آپ کے لیے، آپ نہیں آ سکتے تو آپ نہیں آ سکتے۔ تو میں نے تو سندھ پولیس کو بھی میں نے اس میں ای میل میں اپنی ٹویٹ میں ان کو ایڈریس کیا تھا کہ ان کو پروٹیکشن دے۔ میں نے یہاں تک تھا کہ اگر وہ نہیں دے سکتے اور ہم اگر سندھ میں کراچی میں موجود ہیں تو یہ پروٹیکشن ہم دیں گے۔ آپ فکری اختلاف کر سکتے ہیں، وائلنس پہ آپ کسی کے گھر کی سینکٹیٹی کا آپ خیال نہ رکھیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیٹس نان سینس، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ کے مطابق ٹوٹل کتنے جنس ہیں؟ 2، مرد اور عورت؟ دیٹس اٹ۔ تیسری کوئی جنس آپ کے مطابق ایگزسٹ نہیں کرتی؟ میرے مطابق نہیں، شریعت کے مطابق نہیں ہے، سائنٹیفکلی اسپیکنگ نہیں ہے، یعنی کہ 2 جنس ہیں صرف، بالکل شریعت میں نہیں ہے، اسلام میں کہیں تیسری جنس کا ذکر نہیں ہے، بالکل کلیئر ہے آپ اس حوالے بالکل سے؟ کلیئر ہے۔ اچھا، تو جو آپ نے ایک بات اور کی کہ مرد اور عورت یہ 2 جنس ہیں، جی، اور جو مرد اپنی انر فیلنگز کی بنا پر یہ کہتا ہے کہ میں مرد نہیں ہوں، عورت ہوں، میرے اندر یہ فیلنگز آتی ہے، ایسے ہی ہے؟ آپ مرد ہیں، آپ کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ میں مرد ہوں؟ گیمیٹس، کروموسومس، آپ انر فیلنگز ہیں آپ کے اندر مرد والی؟ مرد والی انر فیلنگس بھی ہیں، بالکل۔ تو اگر ہم آپ کی بات کے مطابق کہیں کہ آپ کی انر فیلنگز ہم نہیں مانتے، آپ مرد نہیں ہیں،
کیسا لگے گا؟ یہ بہت بڑا فیئر آرگومنٹ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں کبھی کسی سے کہتا ہی نہیں ہوں کہ میری انر فیلنگس کی بیس پہ آپ مجھے مرد مانیں، بیکاز دیٹ از سبجیکٹیو ٹو می. آپ نے مجھے مرد ماننا ہے میرے گیمٹس، میرے کروموسومس، میرا جو جینیٹک میک اپ ہے اس کو دیکھ کے، جو کہ آبجیکٹیولی ویریفائبل انفارمیشن ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ انر موسٹ فیلنگس، پرسنل فیلنگس، دے شوڈ ناٹ بی پارٹ آف دی ایکویژن. آپ مرد ہیں تو آپ مرد ہیں، آپ عورت ہیں تو آپ عورت ہیں. جس چیز کو ویریفائی نہیں کر سکتے آپ اس کو کیسے ایویڈنس کے طور پر لے کے آ سکتے ہیں؟ کوئی اگر کسی کے اندر یہ فیلنگز ہیں مرد والی یا عورت والی، اگر لڑکی ہے تو اس کے اندر وہ مسئلہ ہے، ہارمونز کا ایشو بھی ہوتا ہے، بایولوجیکل ایشوز ہیں، کیا یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ آپ مرد ہیں، الحمدللہ. آپ کو انر فیلنگز ہیں مرد والی، شور. تو اگر ہم نہ یہ کہیں کہ آپ کی انر فیلنگز ہم نہیں مانتے تو نہ مانے. ہمارا تو کیس ہی یہ ہے کہ انر موسٹ فیلنگس کوئی ڈٹرمننگ فیکٹر ہی نہیں ہے کسی بھی جنس کو، اس کے یعنی اس کی جنس کے تعین کا. کیا ہوتے ہیں فیکٹر پہ؟ گیمیٹس ہیں، آپ کے کروموسومز ہیں، آبجیکٹیولی ویری اعضاء بھی ہیں اس میں، اعضاء ہیں. اگر وہ اعضاء کام نہیں کر رہے اگر پھر آبجیکٹیولی ویریفائبل انفارمیشن ہے آپ اس کی بات کریں. انر موسٹ فیلنگ ایک سبجیکٹیو چیز ہے. آپ اس کو جب آپ اس کو آپ ڈیسائفر نہیں کر سکتے، آپ کسی کی بات پہ یقین نہیں کر سکتے، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جو جنس کی ڈٹرمینیشن ہے اس میں انر موسٹ فیلنگ کا کوئی لینا دو دینا جن سے آپ نے بتائیں، نہیں. جی. ٹھیک ہے، کہ مرد عورت، خنث کیا ہے پھر؟ ایک بایولوجیکل انوملی ہے. ڈیفائن کریں سر. کوئی بھی لڑکا لڑکی جب پیدا ہوتا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے اعضاء میں ابہام ہو، وہ جسم کے کسی حصے میں بھی ہو سکتا ہے، وہ انگلیاں جڑی ہوئی ہو سکتی ہیں، وہ ہونٹ میں مسئلہ ہو سکتا ہے، ڈسفارمڈ کان ہو سکتا ہے، ایسے ہی ڈسفارمڈ اعضاء ہو سکتے ہیں. بٹ دیٹ از نتھنگ ٹو ڈو ود جن، وہ تو بہت پہلے ان کے جو بایولوجیکل میک اپ ہے، جینیرک میک اپ ہے، وہ تو سارا پہلے سے طے ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ ایکس ہے اگر تو وہ لڑکی ہے، وہ ایکس وائی ہے تو وہ لڑکا ہے. باقی ڈسفارمٹیز ہیں، اس کے علاج موجود ہیں، سرجیکل پروسیجرز موجود ہیں، سارے کے سارے وہ فکسیبل ایشوز ہیں. اچھا، جب یہ وفاقی شرعی عدالت کی جانب سے یہ فیصلہ آیا ہے اور اس فیصلے کے بعد پریس کانفرنس کی گئی ہے دوسری جانب سے، اور باقاعدہ یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں جانور کا لفظ جو ہے ہمارے لیے استعمال کیا گیا، ہمیں تشبیہ دی گئی ہے، یہ کیا، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ نیریٹو کو جب آپ غلط بیانی کی بیس پہ پھیلانے کی کوشش کریں تو اس کی مائلیج بڑی کم ہوتی ہے. اور یہ مجھے گلہ ہے، یہ جو ہمارا ایک یہ سو کولڈ ٹرانسجینڈر ایکٹیویزم کے جو لوگ ہیں، یہ طبقہ ہے، کوئی 100 میرے خیال ہے 108 صفحے، اگر مجھے ٹھیک یاد ہے، اتنے کی ججمنٹ ہے. ایک جگہ پہ بھی جج صاحب نے اپنی ججمنٹ میں جو انہوں نے ججمنٹ لکھی ہے کہ یہ ہماری ججمنٹ ہے، اس میں آپ کو یہ لفظ سرے سے ہے ہی نہیں. لیکن ایک میڈیکل ایسوسیشن کے 2 ریپرزینٹیوز جنہوں نے انر موسٹ فیلنگ پہ تبصرہ کرتے ہوئے ادر کن طبقے کا، ادر کن کمیونٹی کی اگزامپل دی کہ دنیا میں ایسے طبقے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری انر موسٹ فیلنگ کی بیس پہ ہمیں جانوروں سے ہماری پہچان کرائی جائے. وہ خود کو کہتے ہیں کتا، بلی، الو، چیتا، شیر، وٹ ایور، تو وہ کہتے ہیں ہم وہ ہیں، ہمیں وہی کہا جائے. تو انہوں نے اگزامپل دی ہے کہ انر موسٹ فیلنگ کسی پرسن کی ریکوگنیشن کے لیے کافی نہیں ہے، ورنہ ان کو بھی ماننا پڑے گا، وہ لوگ جو خود کو ایسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. تو جو ججز ہیں انہوں نے اپنی ججمنٹ میں ان کی اس بات کو کوٹ کیا کہ انہوں نے ایسا کہا. کیونکہ جب آپ ججمنٹ لکھتے ہیں تو آپ ایک پیراگراف کی ججمنٹ لکھ کے چلے نہیں جاتے ہیں، بلکہ سب کے آرگومنٹس کی سمری لکھتے ہیں کہ فلاں نے یہ بات کہی، فلاں نے یہ کہی، فلاں نے یہ کہی، فلاں نے یہ کہی، اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے. تو وہ اگر کسی کو کوٹ کر رہے ہیں، یہ سیدھا سیدھا ان پہ ایک دجل سے کام لے رہے ہیں، جھوٹ سے کام لے رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ججز نے ہمیں ایسا کہا ہے. بتائیں، ججمنٹ تو پبلک پراپرٹی ہوتی ہے، میرے پاس بھی ججمنٹ ہے، ان کے پاس بھی ہوگی، وہ اسپیسیفائی تو کریں جگہ جہاں پہ ججز نے کہا ہے. ٹوٹل لفظ بات ہے. یعنی کہ جو انر موسٹ جو فیلنگز ہیں، احساسات ہیں، یہ بیسیکلی آپ کے نزدیک بیماری ہے، اس کا علاج ہو سکتا ہے؟ ویسے میرے نزدیک نہیں ہے، یہ ایک میڈیکل کنڈیشن ہے، اسے جنرل ڈسفوریا کہا جاتا ہے. اگر وہ تضاد رکھتی ہے، آپ کی صنف آپ کے جنس سے میچ نہیں کر رہی تو یہ بیماری ہے. شور، جب کنڈیشن ہے، ایک ٹریٹیبل کنڈیشن ہے. ٹریٹ تو اس کا ہی ہوتا ہے نا جو بیماری ہوتی ہے. یہ لفظ میں اس پہ اس لیے احتیاط سے چلنا چاہتا ہوں کہ ہم اگر بیماری کہیں تو ان ٹرانسجنڈر ایکٹیوسٹس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس چیز کی. وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہے کنڈیشن ہے، آپ اسے بیماری نہیں کہہ سکتے. تو میں ان کو میں چاہتا ہوں کہ ڈائلاگ سے بات آگے بڑھے، میں ایسی کوئی چیز نہ کہوں جن سے وہ ہماری گفتگو کسی اور طرف چلی جائے کرے. اشارہ تو اس طرف ہی ہے سر میں آپ کہہ دیتا ہوں کنڈیشن کو تو سب مانتے ہیں نا، تو میں کہتا ہوں چلے ہم اسے کنڈیشن کہہ لیتے ہیں، وہ بھی اسے کنڈیشن کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں. یعنی کہ اس کنڈیشن ہم کا اسے علاج بیماری کہیں تو ان کو اعتراض ہوتا ہے، آپ اسے بیماری کیوں کہہ رہے ہیں، تو چلے کنڈیشن کہہ لیتے ہیں. ویسے مانتے تو آپ وہی ہیں نا جو آپ مانتے ہیں. اٹ از اے کنڈیشن، شور.
آپ ان والی وہ جو کہتے ہیں کنڈیشن، آپ بھی کنڈیشن مانتے ہیں؟ کنڈیشن ہو، بات جو ہو گئی ہے کہ وہ سے کنڈیشن کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے کنڈیشن ان کے لیے کہتے ہیں، ان کا دل رکھنے کے لیے، یعنی کہ علاج ہے اس کنڈیشن کا. تو علاج تو ظاہری سی بات ہے اس چیز کا ہوتا ہے جو انسان کے اندر، آپ کو پتہ ہی ہے علاج بیماری کا ہی ہوتا ہے. تو سر کہہ رہے ہیں لیکن نہیں، وہ کہہ رہے ہیں تو اس لیے کنڈیشن ہے، تو وہ برا مناتے ہیں تو اس لیے کنڈیشن ہے. میں آپ کا یہ جو آپ نے بات کہی ہے یہ حصہ ایڈٹ نہ کیجیے گا، آپ بالکل کہیے گا کہ آپ اس کو بیماری ہی کہہ رہے ہیں. میں تو آپ کے مطابق کہہ رہا ہوں سر، مطلب آپ ان کے دل رکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں. اچھا میں اگر چلیں کوشچن کی طرف اگر بڑھ اچھا سر، سوال اگلا یہ ہے کہ وہ آپ نے بتا دیا، لیکن شہزادی رائے پریس کانفرنس کرتی ہے اس فیصلے کے بعد کہ اس فیصلے سے ہمارے حقوق جو ہیں وہ ہمیں نہیں ملیں گے، بلکہ زیادہ سے زیادہ ہراساں کیا جائے گا، اور ہم پہلے ہی سوسائٹی کے اندر ایک مظلوم ہمارے اوپر ظلم ہوتے ہیں، ظلم و ستم ہوتے ہیں جگہ جگہ پہ، اس فیصلے کے بعد مزید اس میں اضافہ ہوگا. یہ there is no substance to it. یہ کہنا البتہ کہ ہمارے حقوق ہمیں نہیں ملیں گے، I agree with that، حقوق نہیں ملیں گے اس لیے کہ آپ ایک غیر اخلاقی غیر شرعی چیز کلیم کر رہے تھے اور اس کو اپنا حق کہہ رہے تھے، وہ حق آپ کو نہیں ملے گا. بالکل ایسے ہی جیسے کوئی آدمی، اب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ یہ ایسے کرمنل ہیں جیسے کوکین بیچنے والا ہوتا ہے، لیکن جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا کہ ایک چیز اگر آؤٹ لوڈ ہے اور ایک کوکین بیچنے والے کو منع کر دیا جاتا ہے اور وہ کہے کہ میرا حق مجھ سے چھین لیا گیا ہے، شور چھین لیا گیا ہے، یو شوڈ ناٹ ہیو دیٹ رائٹ. جہاں تک تعلق ہے جو دوسری انہوں نے ہراساں کرنے والی بات، یہ دیکھیں دس از all فیبریکیٹڈ. 100 سے زیادہ ایف آئی آرس ہم نے دیکھی ہیں، سارے کے سارے مرد ہوتے ہیں، بایولوجیکل میل، اور ایسے وہ میل جو کہ خواجہ سرا بھی نہیں ہیں، پورے میل ہیں، پیپل ہو آر ایبل ٹو ریپروڈیوس. ان کے آپس میں لڑائی جھگڑے میں کوئی کہاں پہ قتل ہوا، کسی کا کسی سے معاشقہ چل رہا تھا، اس نے کسی اور کے ساتھ عشق کرنا شروع کر دیا. اس طرح کی ٹیریٹوریل وارفیئرز ہوتے ہیں کہ میرے علاقے میں تم کیوں ناچنے آئے ہو یا مانگنے آئے ہو، اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کو تیسری جنس ہے اور ہم پہ ظلم ہو رہا ہے. وہ تیسری جنس نہیں ہے، وہ مرد ہوتے ہیں جو خود کو عورت کے طور پہ پریٹینڈ کرتے ہیں، آپس میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، جو کہ انفارچونیٹ ہے، نہیں ہونا چاہیے، دیٹس آل رانگ. لیکن یہ ساری ایف آئی آرس کو اٹھا کے کبھی ڈیٹا لوگوں کے سامنے لے کے آئیں اور بتائیں کہ کبھی ہوا کہ یہ تیسری جنس ہے اور اس کو اس وجہ سے قتل کیا گیا ہے، none of that exists. یہ وہ فیبریکیشنز ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ڈبیٹ ایک ایکڈیمک لیول پہ بڑھے، سائنٹیفک لیول پہ آگے بڑھے، اخلاقی لیول پہ آگے بڑھے. ہمیں کاؤنٹر کیا کرنا پڑتا ہے؟ ان کے جھوٹ، ان کا کذب، کوئی سبسٹنس نہیں ہے کہ ہمیں ہراساں کیا جائے گا. اور کیا آج تک کس نے ہراساں کیا ہے؟ اللیگل ابھی ہراساں کیا جا رہا ہے ہمیں، یہ ہمارے خلاف ہو رہا ہے. وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے باوجود ٹرانسجنڈر پشاور بی آر ٹی، پہلے وہاں پہ ایک خواتین کا سیکشن تھا، وہاں پہ ساتھ خواجہ سراؤں کا سیکشن بھی بن گیا ہے. ٹوٹل اللیگل ہے. سندھ میں الیکشن ہو رہا ہے، خواجہ سراؤں کو علیحدہ سے انہوں نے ایک کیٹیگری دیا ہوا ہے، ٹوٹل اللیگل ہے. کس کی حق تلفی ہو رہی ہے؟ اس کے مطابق کوئی خواجہ سرا اگر کسی عورت کی نشست پہ اگر الیکشن لڑ لیتا ہے، خود کو سیلف پرسیپشن ڈکلیئر، اگرچہ سپریم کورٹ اپنا فیڈرل شریعہ کورٹ نے اس کو آؤٹ لو کیا ہے، لیکن اس نے یہ بھی چیزیں بھی آؤٹ لو کی ہوئی ہیں، کیے جا رہے ہیں. آج آپ ہماری گورنمنٹ سٹیزنز پورٹل آپ دیکھیں، وہاں پہ جائیں تو وہاں پہ خواجہ سراؤں کا علیحدہ سے سیکشن ہے، ٹوٹل اللیگل ہے. یہ ہراساں یہ ہو رہے ہیں. اچھا، وہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، جو پازیٹیو چیزیں ہیں، وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللیگل ہیں. وہ اللیگل ہیں. پازیٹیو از اے سبجیکٹیو تھنگ. اللیگل تو کورٹ نے ان کو آؤٹ لو کیا ہے. ایک اللیگل چیز کیسے پازیٹیو ہو سکتی ہے؟ گو آن ٹیل می سر. بالکل بالکل یہ پوچھ رہا ہوں، وہ اگر سیاست میں آ رہے ہیں تو وہ اللیگل ہے ایک علیحدہ سے. خواجہ سرا کے طور پہ نہیں آ سکتے، کیونکہ خواجہ سرا کے طور پہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو ایک تیسری جینڈر کے طور پہ ریکوگنائز کریں گے، جو کہ آئین پاکستان کے خلاف ہے، جو کہ پاکستان کے قوانین کے خلاف ہے، ان سائنٹیفک ہے، امورل ہے. سوائے اس کی کہ کلچرل ایک موومنٹ ویسٹ میں چلی جو پاکستان میں آ گئی کہ ہم ابھی احساس کمتری کا شکار ہیں، جو چیز وہاں پہ آتی ہے وہ چیز یہاں پہ بھی کلک کر جاتی ہے. دیٹس بیسکلی آل دیر از ٹو اٹ. تو ہم کسی کے کلچر کو پاکستان میں پروموٹ کرنے کے لیے کس چیز کی قربانی دیں؟ شریعت کی دیں، اخلاق کی دیں، آئین پاکستان کی ایز اے دیں، کمیونٹی تو آ سکتے ہیں. وہ مرد کے طور پہ ہیں، کس نے منع کیا؟ عورت کے طور پہ ہیں، کس نے منع کیا؟ جو بھی وہ ابھی تو وہ ایک کمیونٹی بن چکے ہیں نا، ان کی تعداد میں دیکھیں، ٹھیک ہے، اب وہ ایک کمیونٹی بن چکے ہیں. اب وہ ڈکلیئر، اب یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے نا، ان کو مرد ڈکلیئر کریں، جو عورتیں ان کو عورتیں ڈکلیئر کریں، جن کا آپ کے مطابق ٹریٹمنٹ ہونے والا ہے، گورنمنٹ اس کا وہ ذمہ داری اٹھائے. ایسے ہی ہے نا، یہ کچھ بھی نہیں ہوا جب سے پاکستان بنا ہے، 1947 سے جب بنا ہے تب سے کچھ نہیں ہوا. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ تھیں کہ یہ چیزیں ایسی ہیں. اس سے پہلے آپ نے کبھی آواز اٹھائی؟
کس چیز پہ؟ اس حوالے سے کہ یہ جو جا رہے ہیں خواجہ اسرا ان کے ٹریٹمنٹ کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے، ان کے جو بھی معاملات ہیں وہ جو ہے وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، جیسے یہ بل آتا ہے اس کے بعد آپ بھی آ جاتے ہیں باہر. آپ نے بھی آوازیں یہ جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی وہ آ رہے ہیں ایک جنس کے طور پہ آ رہے ہیں. آپ نے ویسٹ کی مثال دی، میں ویسٹ میں نہیں جانا چاہوں گا، میں اپنے ہمسایہ ملک کی بات کروں ہندوستان کے اندر. وہاں اس کمیونٹی کے باقاعدہ طور پہ ان کو سیاسی طور پہ بھی سیٹ دی جاتی ہے. کیا وہ بھی ویسٹ سے لے کر آئے ہیں؟ What is the point کہ اگر انڈیا میں ہو رہا ہے تو پھر آٹومیٹکلی وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ میں نہیں یہ کہہ رہا کہ ٹھیک ہو جائے گا. ابھی یہ کمیونٹی یہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کر چکے، یہ کمیونٹی بن چکی ہے. یا تو یہ جب بن رہی تھی تب ہی روکا جاتا. کسی چیز کا وجود اس کی لیجٹمیسی کی دلیل نہیں ہوا کرتی. کمیونٹی کل پاکستان میں ہم پیڈو فائلز کی بنا دیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کو الیکشن بھی لڑنے دے دیا کرے. وہ تو خیر پھر چلے مرد ہوں گے نا. The existence of community doesn't justify the existence of it. Existence itself doesn't justify the existence, right? سوال یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ 70 سال سے کچھ نہیں کیا، آج پاکستان میں بہت سی چیزیں ہم نہیں کر رہے بیکاز دے آر امپلائڈ. مثال کے طور پہ ہم کوئی آواز نہیں اٹھا رہے کہ جو مثال کے طور پہ جو معذور لوگ پیدا ہوتے ہیں کہ ان کو تھرڈ کیٹیگری میں ان کو شامل کیا جائے، یا کوئی ایسی چیز جو کہ آؤٹ آف دا نارمس ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ان کو ان کے حقوق ملے. اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے، شہریوں کی ذمہ داری ہے اخلاقی طور پہ. لیکن کل اگر کوئی کمیونٹی پاکستان میں سے اٹھ کے کچھ ایسی امورل رائٹس کلیم کرنا شروع کرے تو اس کے بعد آپ رسپانس کرتے ہیں. ہم تو 1400 سال سے کہہ رہے ہیں کہ مرد مرد ہے، عورت عورت ہے. جو خنثی ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کو جو اس کی حتمی جنس ہے وہ اس کو ایلوکیٹ کرے. فقہ میں پورے اصول موجود ہے، سائنس اس چیز کو سپورٹ کرتی ہے. دیٹ از ویئر وی اسٹینڈ آن. اب اچانک سے انہوں نے ایک چیز شروع کی ہے تو رسپانس ہم اس کے بعد کریں گے نا. پہلے ہم کس چیز پہ رسپونڈ کرتے ہیں؟ ہماری تو پرنسپل پوزیشن وہی ہے جو ان کے اس موومنٹ سے پہلے کی تھی. چلیں سیاست میں آ رہی ہیں شہزادی رائے صاحب، اپنے کاغذات بھی انہوں نے دے دی ہیں تو چیزیں لمبی چلیں گی. That's wrong. اب دیکھیں، ایک انلیگل چیز، قانون ساز ادارے وہ ہوتے ہیں جہاں پہ جن کو ہم قانون ساز ادارے کہ وہ قانون بناتے ہیں. وہاں پہ آپ اگر شہریوں کے حقوق کو، ریاست کی ول جو شہری ہیں اس کی ول کو سبورٹ کر کے، کمپلیٹلی سبورٹ کر کے آپ کہتے ہیں ہم کر سکتے ہیں اس لیے کہ ہم کر رہے ہیں اس لیے کہ ہم کر سکتے ہیں، یہ فیشزم ہے. یہ لوگوں کی ول کے خلاف چیز ہے. آپ اور یہ کس طرح سے ڈیموکریٹک ایکسرسائز ہو سکتی ہے کہ آپ ملک میں آج ریفرینڈم کرا کے دیکھ لیں، آپ کو واسٹ میجورٹی پاکستانی، ہر مذہب کے، مسلم پاکستانی، ہندو پاکستانی، کرسچن پاکستانی، سکھ پاکستانی، آپ کو سب بتائیں گے کہ نہیں، یہ تیسری جنس نہیں ہوتی ہے. اوور ویلمنگ اس کے باوجود اگر چیزیں امپوز کی جائے تو یہ فیشزم ہے. یہ ہمارے حقوق سب ہمارے آئین کے خلاف ہے. ہاؤ وڈ یو گو اینڈ بیکم کسٹوڈین آف کانسٹیٹیوشن وین یو ریچ دیر بائی وائلیٹنگ کانسٹیٹیوشن ٹو اسٹارٹ ود؟ ایک اور سوال بڑا ان کی جانب سے بڑا زیادہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہے، حج، روزہ، زکوٰۃ، یہ جنس کے اوپر منحصر ہے، ایسے ہی ہے؟ فیڈرل شریعہ کورٹ نے کہا ہے ایسے ہی ہے. بالکل. اس پہ بھی بڑا آبجیکشن ہے، اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کریں. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو مرد عورت ہے تو پھر ہم کہاں جائیں؟ نہیں، وہ یہ ان کا آرگومنٹ یہ نہیں ہے. ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ نماز روزہ تو مرد عورت پہ ایک طرح سے فرض ہوتا ہے، تو اس میں کیا تفریق ہو گئی ہے؟ وہی سر آپ بتائیں. کین یو جسٹ پکچر دس فار اے منٹ کہ رمضان کے مہینے میں ایک خاتون ہیں جو اپنے جو ان کے اسپیشل ڈیز ہیں اس میں 5 یا 6 4 5 روزے جتنے بھی ہیں وہ نہیں رکھ رہی ہیں، اور ایک مرد ہے وہ کہتا ہے کہ یو نو وٹ، سیلف پرسیپشن کی بیس پہ میں بھی عورت ہوں، میں بھی نہیں رکھوں گا. دیٹ از دی آرگومنٹ. جب آپ اپنے اسپیشل ڈیز میں آپ پہ نماز فرض نہیں ہے اور ایک مرد کہے گی یو نو وٹ، مجھ پہ بھی اب نہیں ہے. That's being silly. فیڈرل شریعہ کورٹ یہ کہہ رہی ہے. بالکل اسٹرانگ آرگومنٹ آپ کا. اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی ہے، پاکستان کے اندر 2 طرح کی رائے پائی جاتی ہے، ایسے ہی ہے سر، ایک لیفٹ کے حوالے سے، ٹھیک ہے، بالکل الٹی، اور ایک رائٹ کے حوالے سے. اب جو یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ کے حوالے سے ایک بڑی رائے تھی کہ اس کی بیس پہ پاکستان کے اندر ہم جنس پرستی کو امپوز کیا جا رہا ہے اور اس پہ آواز اٹھائی جا رہی ہے اور یہ لیگلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ واقعی اس میں حقیقت ہے یا یہ صرف ایزمپشنز ہیں؟ ہم نے جب بھی بات کی ہے ڈاکومنٹیشنز کی بیس پہ کی ہے. ہم اس میں عورت مارچ والوں کو بھی شامل کرتے ہیں اس لیے کہ انٹرنیشنلی ریکوگنائز ان کو کیا جاتا ہے. یہ اپنی ایفرٹس کو دکھا کے ہمدردیاں لیتے ہیں. آئی ووڈ امیجن شاید فنڈنگ بھی دیتے ہوں گے. ان کو اکنالج کیا جاتا ہے. یہ الزام لگا رہے ہیں یا میں بھی ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ فنڈنگ ہوتی ہے؟ آئی ووڈ امیجن کے لیتے ہیں. اوکے، امیجن کیا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیں
الگا ہم بارہا مرتبہ ان کی رپورٹس دکھا چکے ہیں. جو انہوں نے الگا ایشیا نے جو کنٹری رپورٹس پاکستان کی جو انہوں نے ایشو کی, اس میں انہوں نے نام لے کے بتایا, ان کا عورت مارچ کا نام لیا. ٹرانسجینڈرز کی موومنٹ کا انہوں نے واضح طور پہ لکھا کہ جو اسٹوڈنٹ ہم جنس سولیڈریٹی پرستی مارچ ہے, کے حوالے سے ان کے حوالے سے بھی, کہ جو ہم جنس پرستی ہے یہ لوگ کھل کے چکا کام نہیں کر سکتے, ہم ان کے ذریعے ہم کرتے ہیں. برٹش ہوم آفس انہوں نے بھی عورت مارچ کو اکنالج کیا کہ جو کوئر موومنٹ اور اس طرح کی جو ہیں وہ ان کے ذریعے, ان کو دیکھ کے ان کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے. تو یہ سارے ایک تھالی کے چٹے بٹے ہیں. سو فار از وی آر کنسرنڈ, اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہم جنس پرستی سے کوئی تعلق نہیں, اور اسکریپ فیسٹ آپ ان کا دیکھ لیے, جو کینیڈا میں کر رہے ہیں, جو تصویریں وہاں پہ دیکھ کے جو ان کی, I mean you look at them and you think that cannot be normal, for goodness sake. یہ نارمل نہیں ہو سکتا. ان کو اگر آپ تصویریں دیکھیں, اسکریپ فیسٹ والے ہم جنس پرستی کو پروموٹ کرتے ہیں, ان کا ایونٹ یہ پاکستان میں کرا چکے ہیں. ان کے چلیں سندھ عدالت نہیں کرنے دیا, لیکن انہوں نے لاہور میں آ کے کر دیا. الگا بدنام زمانہ تنظیم جو دنیا میں ہم جنس پرستی کو پھیلاتی ہے, وہ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. ریمبو فلیگز آپ کو ان کی جگہ جگہ مل جائیں گے. تو what is exactly, یعنی کہ at what stage you think that this is the time when I gotta call a spade, کہ میں سارے کے سارے وہ کام کروں لیکن مجھے کہا نہ جائے. آپ نے اپنی پوزیشن کلیئر کرنی ہے اس پہ. کیسے صاحب, ہم جنس پرستی ٹھیک ہے, فیسٹیول ہو رہے ہیں یا ان کو فنڈنگ ہے, امیجن آپ کرتے ہیں, لیکن کئی جگہ سے مطلب آرٹسٹک حوالے سے بھی دیکھا جائے, ہمارے ڈراموں کے اندر بھی ایسی چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں, اور ہماری نوجوان نسل کو نہیں پتہ ہوتا. بہت سارے ایسے ہیں, مطلب آپ کا میں ایک میرج کورس چل رہا ہے فیس بک کے اوپر, ایسے ہی چل رہا ہے نا سر؟ بالکل. اس کے نیچے کمنٹس آتے ہیں, اس کے نیچے کمنٹس ہیں, اب وہ فیک آئی ڈیز ہیں کیا ہے. اس میں ایک کمنٹ تھا ایک لڑکی کا کہ مجھے شادی سے ڈر لگتا ہے, مجھے فیل ہی نہیں آتی, تو میں کیا کروں. وہ آپ سے سوال کریے, میں آپ کو کیونکہ ظاہر سی بات ہے میں اسٹاک کر رہا تھا, کیونکہ آپ کے ساتھ میں نے پوڈ کاسٹ کرنا تھا, تو میں پورا اسٹڈی کر رہا تھا. اس کے نیچے یہ آ رہا تھا کہ مجھے فیل نہیں آتی, مجھے ڈر لگتا ہے شادی کرنے سے, تو میں کیا کروں. یہ چیزیں ڈالی جا رہی ہیں ہماری نوجوان نسل کے اندر. ہم نہیں کہہ سکتے, یہ تو ایک جینوئن ایسا معاملہ ہو سکتا ہے, لیکن میں اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا, اس لیے کہ میں ایک پروفیشنل لائف کوچ ہوں. ایز اے پروفیشنل ہماری کچھ پروفیشنل گائیڈ لائنز ہے, وی ہیو ٹو اسٹے ود ان دیم, کہ جب تک آپ کو ایک کیس کی ڈیپتھ کا نہیں پتہ چلتا کہ اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں, وجوہات کیا ہیں, تو آپ جنرل کامنٹ نہیں کر سکتے. کوئی بھی آدمی سن کے اگر اس پہ ڈفرنٹ ریزنز اپلائی ہوتی ہیں تو وہ مس گائڈ ہو سکتا ہے. سو اوبیسلی آئی ول ناٹ کامنٹ آن دیٹ. نہیں, ویسے ہماری یونیورسٹیز کے اندر بات اوور آل ٹھیک ہے کہ ہمارے میڈیا میں ایسا ہوتا ہے. یہ جو 200 ملین کی فنڈنگ ڈالرز میں یہ جو آتی ہے, اس کے بعد یہ بھی امیجن سے کہہ رہے ہیں یا کنفرم کہہ رہے ہیں؟ یہ تو آن پیپر موجود ہے. اچھا ٹھیک اس کی تو یہ تو سارا ٹریسیبل ہسٹری ہے اس کی, کہ اور ہم نے یہ پریڈکٹ کیا تھا کہ پاکستان میں بہت کچھ ہوگا. یہ جوئے لینڈ کا بننا, اور اس کے بعد یہ باقی جو ہمارے میڈیا ہاؤسز ہیں انہوں نے اس چیز کو پروموٹ کرنا, وہ پیسہ کہیں نہ کہیں تو سامنے آنا ہی ہے. اس کے بعد ایک اور فلم. تو یہ مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اٹ از us versus them, and کسی آدمی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ اس میں کوئی اور غلط فہمی آ رہی ہے یا کوئی ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. ان کو بالکل ٹھیک سمجھ آ رہی ہے. وہ پاکستان کا سوشل فیبرک چینج کرنا چاہتے ہیں, تو کامیاب بھی ہو رہے ہیں وہ. سو لانگ ایز وی آر الائیو, 22-23 کروڑ لوگ پاکستان کے, اٹ ول. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اٹھ کے باہر سے ایک چیز ہمارے منہ پہ مل دیں اور ہم کہیں کہ نہیں, کوئی ہم گملہ نہیں توڑیں گے, ہم کوئی وائلنس نہیں کریں گے, کوئی کسی کو گالی نہیں دیں گے. جو لا آف دا لینڈ ہے اس کے اندر رہتے ہوئے اپنی ڈیموکریٹک اسٹرگل جاری رکھیں گے, اور پاکستان کو ہم لوگوں سے آزاد ذہن تو لوگوں کے چینج کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر کبھی اس بارے میں بات نہیں ہوتی تھی, اب لڑکے بھی سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. عورت مارچ کے اندر میں خود رپورٹنگ کرنے گیا ہوں, میں نے دیکھے ہیں وہاں, میں نے لیسبینس بھی دیکھی ہے, میں نے وہاں گیز بھی دیکھے, سر عام ان کا لباس پتہ چل رہا تھا. تو پھر کس طرح اس کو روکیں گے تاکہ ہماری آگے نوجوان نسل جو ہے وہ خراب نہ ہو. زین وائی ڈو یو تھنک یہ جو ٹرانسجینڈر ایکٹ جو انہوں نے پاکستان میں چور دروازے سے یہ انٹری انہوں نے کیا, لیکن اس پہ انہیں بیک فٹ پہ جانا پڑا. پہلے عورت مارچ کے ذریعے کیا تھا, جو اسمبلی میں گیا. ہاں ایسے ہی ہے. یہ تو سینیٹر مشتاق صاحب سے تو یہ بات تک نہیں کرتے تھے. وہ تو سینیٹ میں بندے کے پاس جا کے کہتے تھے میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں. دے ور ناٹ ولنگ. ہوا کیا آخرکار کہ نہ صرف وہ بیک فٹ پہ گئے بلکہ سارے کا سارا ایکٹ چینج کر کے صرف ایک پروویژن اس میں رہ گئی غیر اسلامی, وہ بھی انشاءاللہ جلد ٹھیک ہو جائے گی. وائی؟ یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں نا کہ لوگوں کے ذہن کیسے چینج کریں گے, یہ ہمارا فرض ہے
ہم صرف لوگوں تک یہ بات لے کے گئے تھے پورے پاکستان میں کمپین کی، جس میں ہمارے آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں تو میں یہ تاثر نہیں دینا چاہتا کہ اس میں میری ایفرٹ ہے سولو، بہت سے ہمارے یوتھ کلب والوں کی اس میں ایفرٹ ہے، دانیال عبداللہ صاحب کی ہے، محمد بن ساجد، عبد الرحمان، یہ وہ لوگ ہیں جو عدالتوں میں لڑتے رہے، یوتھ کلب والے پبلک میں لڑتے رہے، میں فقیر بھی اپنے حصے کا کام کیا، اور میسو لیول پہ کمپینز پاکستان میں کی گئیں۔ جب اویئرنیس لوگوں کو آئی تو ان لوگوں کو بیک فٹ پہ جانا پڑا۔ ذہن پوچھ رہے ہیں آپ کیسے چینج کیے جائیں گے؟ اویئرنیس سے کیے جائیں گے، بتایا جائے گا۔ اور چینج کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم انہیں بتائیں کہ آپ نے کوئی چیز چینج کرنی ہے، ہم انہیں بتانا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ دھوکہ ہو رہا ہے۔ آپ کا اصل کیا ہے؟ آپ کا اصل یہ ہے، وہ نقل ہے۔ ہمارے والدین کا بھی اس پہ کردار ہونا چاہیے۔ اس دور میں تو میں سمجھتا ہوں کہ والدین کی پیرنٹل رسپانسبلٹی کمپلیٹلی چینج ہو گئی ہے، کمپلیٹلی۔ وہ زمانہ چلا گیا ہے کہ جب باپ اور بیٹے کے نالج میں بڑا وہ فرق کم ہوتا تھا، اب بیٹا اپنے باپ سے بہت جلدی ایڈوانس چلا جاتا ہے، تو اب باپ کو کیچ اپ کرنا پڑتا ہے، ماں کو کیچ اپ کرنا پڑتا ہے، دے ہیو ٹو۔ ہم ان کی جو کلاسیکل انفارمیشن ہے، نالج ہے، اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے، لیکن جس طرف دنیا چل پڑی ہے ان ٹرمز آف اے آئیز اینڈ یہ چیٹ جی پی ٹیز اینڈ سو فورتھ، والدین کو بالکل کلوڈ اپ ہونا چاہیے بچوں کے حوالے سے۔ میں تو خود چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ہم جنس پرستی کو بالکل کسی بھی طرح نہیں آنا چاہیے۔ یہ میری اپنی اوپینین ہے کہ یہ ایک ناسور ہے اور بڑی بھیانک ہے، اور لیکن کیسا صاحب آپ کی اسٹرگل جاری ہے اس حوالے سے ماشاءاللہ، اور لوگوں نے آپ سے محبت بھی اس حوالے سے کی ہے۔ اور آپ نے ہاں ایک بات اور میں آخری پوچھنا چاہوں گا، ضرور۔ آپ کا ایک پوڈ کاسٹ ہوتا ہے اور اس پوڈ کاسٹ میں آپ کہتے ہیں کہ میری موت نیچرل نہیں ہے۔ نہیں، کیا مطلب؟ آپ کو مارا جائے گا؟ کون مارے گا آپ کو؟ بہت بڑا الزام لگا دیا ہے۔ آپ ایک پبلک فگر ہیں، آپ کو پتہ ہے، آپ کے لاکھوں میں فالوورز ہیں، آپ کے سبسکرائبرز اتنے زیادہ، لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، اب آپ پبلک فگر بن گئے، اور آپ ایک جو ہے وہ سوچ سمجھ کے ایک پوڈ کاسٹ کے اندر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے مارا جائے گا، میری نیچرل ڈیتھ نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا الزام ہے۔ اس کا مطلب ہے جن کے خلاف آپ آواز اٹھاتے ہیں ان تمام کو آپ نے کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیا۔ اس کو تھوڑا ڈیفائن کریں، یہ بہت بڑا الزام ہے۔ جن کے خلاف میں الزام لگاتا ہوں ان کو میں اس حوالے سے کٹہرے میں کھڑا نہیں کرتا۔ جو پاکستان کے لبرلز ہیں ان پہ الزام اور ہے، وہ میں اپنی جگہ پہ قائم ہوں کہ ہندوستان میں جو جینوسائیڈ ہونا ہے، یہ ہمیں ہمارے جو ہندوستان کا مسلمان ہے جب وہ رابطہ کر کے بتاتا ہے کہ خدا کے لیے ان کو روکو، اپنے لبرلز کو، یہ جو وہاں پہ دھجیاں اڑا رہے ہوتے ہیں آر ایس ایس اور بھگت، وہ لوگ وہ انفارمیشن یوز کر کے ہمارے خلاف اس کو یوز کرتے ہیں کہ یہ دیکھ لو تمہارا مذہب اور تمہارا مدرسہ کیا کر رہا ہے اور یہ کیا کر رہا ہے، تو یہ ہمارے جینوسائیڈ میں ان کا ہاتھ ضرور ہونا ہے، ہمارا خون ان کے ہاتھ پہ ہوگا۔ وہ ایک اور چیز ہے جو میں اپنی ذاتی بات کرتا ہوں، وہ میں ان پہ الزام نہیں لگاتا، لیکن کسی آدمی کو کوئی راکٹ سائنٹسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے بھی آپ کے سامنے کہ اگر $200 ملین ایک ملک میں آ رہا ہے، صرف ایک طرف سے آ رہا ہے، ٹھیک، ملک کا فیبرک ہر طرح سے چینج ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں کچھ مست ملنگے اٹھ کے کہتے ہیں جی جناب ہم یہ تو نہیں ہونے دیں گے، بدتمیزی نہیں کریں گے، گالی نہیں دیں گے، کوئی چیز آپ کے نقصان نہیں کریں گے، ڈیمیج نہیں کریں گے، وائلنس نہیں کریں گے، لیکن قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے، تو کون افورڈ کرے گا کہ اس طرح کے لوگ دنیا میں رہیں؟ تو میں اگر اپنی، اور میری پریڈکشن غلط ثابت ہو سکتی ہے، میں انسان ہوں، لیکن جو بظاہر دنیا میں ہم نے دیکھا ہے اس میں یہی ہوتا ہے کہ لبرل جتنا قتل و خون ان کے، لیفٹیز کا تو سب کو پتہ ہے، وہ تو ایک چیز ہی ایک اور ہے، لیکن جو لبرلز ہیں، اب گوانتانامو بے کو دیکھیں، ابھی کچھ دن پہلے میری اپنا کلائیو جو اپنا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لائر ہیں، کلائیو اسٹیفرڈ سمتھ، ان سے پوڈ کاسٹ ہو رہی تھی، جو انہوں نے ہارر کی کہانیاں سنائی ہیں اپنے ملک کے بارے میں کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے، کس طرح سے مارا جاتا ہے، کس لیول کی دہشت گردی دنیا کی ہے، بہت زیادہ کیسے لوگوں کو ہرایا جاتا ہے۔ ہے۔ ایویڈنس ہمیں نظر آتا ہے کہ جس آدمی نے فون ہیکنگ سکینڈل ایکسپوز کیا تھا یو کے میں، اس کی بھی بڑے ایک سسپیشس حالات میں وٹفورڈ سے اس کی لاش ملی تھی۔ تو یہ ہمارے سامنے ایک ٹریک ریکارڈ ہے کہ ایسا ہوتا ہے۔ تو میرے لیے یہ حیرت کی بات نہیں ہوگی اگر مجھے ایسے راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ میرا صرف کہنے کا مطلب یہ ہے، میں غلط ہو سکتا ہوں ایبسلیوٹلی، but there is اس پہ یہ بھی جو ہمارے یہ جو دیسی طبقہ ہے، میں ان پہ الزام نہیں لگاتا، بٹ اگین اٹس سم تھنگ دیٹ آئی تھنک، بٹ میں دیکھیں میں نہیں چاہتا کہ میرا جو کام ہے وہ اس میں ہم صرف یہی بات کیا کریں، اور ہر پوڈ کاسٹ میں مجھ سے پوچھا جاتا ہے یہ تو میں کہتا کہ لک لیو دیئر اسائڈ، انہوں نے نہ مارا، میں ویسے مر جاؤں گا، سو دیر از انسگنیفیکنٹ ٹو می۔ ہاں، اچھے طریقے سے انسان اپنے ایک
دلیل پہ کھڑا ہو کے اپنے موقف پہ کھڑا ہو کے جائے تو اللہ تعالیٰ کہ ہاں اس کی قبولیت ہو رہا ہے، وہ شہادت ہے، وہ ایک اور چیز ہے. لیکن اگر وہ نہ ہو تو آپ نے ویسے مرے تو جانا ہی ہے. سو ٹو می دیٹ از ناٹ ریئلی دیٹ امپورٹنٹ. امپورٹنٹ تھنگ از کہ جب تک ہم زندہ ہیں تب تک ہم کیا کر سکتے ہیں، اور وہ جب تک ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اپنی پناہ میں رکھے، ہمارے غرور، تکبر، ان چیزوں سے بچائے، شیطان کے راستے سے بچائے. وی ول کیپ آن ڈوئنگ واٹ وی تھنک از رائٹ. بہت شکریہ سر آپ کا. اٹس اے پلیجر. یہ تھا آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ، اور اس میں ہم نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے کیسر احمد راجہ صاحب کے ساتھ. اور اب آپ نے بھی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ یہ بات جو بھی آج ہمارے ساتھ بیٹھ کے کیسر صاحب نے ڈسکس کیا ہے یہ زیادہ لوگوں تک پہنچے. جو غلط فہمیاں ہیں وہ بھی دور ہوں، اور جو خوش فہمیاں لے کے بیٹھے ہیں ان کی وہ خوش فہمیوں میں بھی تھوڑی سی کمی آئے. تو یہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. اپنے میزبان ذہن آسی کو اجازت دیں کیسر احمد راجہ صاحب کے ساتھ. اللہ حافظ.